بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون۔ میں ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کروں گا، عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ انڈیا کا آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ فلیرش کر گیا ہے اور کر رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ بلین آف ڈالرز کی وہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں، اور دنیا کے میرے خیال سے بڑے بڑے ممالک کے اندر ان کا جو مطلب آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، آئی ٹی کی ان کی ایکسپورٹس ہیں، وہ تقریباً دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ نہ جا رہی ہو۔ عرب ممالک ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فلارش کر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے جو $1 ارب ہمیں ملنے والے ہیں، اس کے حوالے سے پارلیمنٹ سے بل کی منظوری ہے، منی بجٹ ہے، اور ایک اور مہنگائی کا طوفان ہم پاکستانیوں کا منتظر ہے۔ ویسے ہی پہلے ہی ہم پسے ہوئے ہیں، لیکن مزید پسنے کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بات ہم کر رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے، اور ہندوستان کے حوالے سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً جب آپ کے ملک کی چیزیں اچھی ہو رہی ہوں گی تو آپ کے وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جاؤ کہ دوست تو کیا دشمن بھی آپ کی تعریف کرے کہ واہ یار کیا بات ہے۔ تو ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی چیزیں وہ اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب بھی اس بات پر مجبور ہوئے، حالانکہ مودی جی کو کافی برا بلا اکثر اوقات جب بھی کوئی تقریر میں ذکر آتا ہے تو ان کو وہ کافی مطلب ان کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ انڈین جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ اتنا بہترین جا رہا ہے کہ ان کو بھی تعریف کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اگر وہ تعریف نہیں بھی کریں گے تو اس سے شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن the thing is میں اس بات کے اوپر بات کیوں کر رہا ہوں کہ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یار ہم امریکہ، لندن، پتہ نہیں کس جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی بڑی وہ کرتے ہیں، چائنا۔ میں کہتا ہوں جو ہمارے پڑوس میں دو ممالک ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرا بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تو چلو ڈائریکٹ پڑوسی تو نہیں ہے، لیکن اس ریجن کا ملک ہے، بڑا مضبوط ملک ہے اکانومی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ ہاں ایٹم بم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا اپنے پاؤں پہ کڑا کیا اور کتنا آگے وہ گئے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کی جب بات ہوتی ہے ہندوستان کی، یقین کریں سلیکون ویلی، بنگلورو جو شہر ہے ہندوستان کا، یقیناً آپ سارے ان سے واقف ہے۔ مجھے تو کرکٹ کے حوالے سے بڑا پسند ہے، اور لازمی سی بات ہے آئی ٹی سے کون ناواقف ہوگا؟ میرے جیسا جسے کہتے ہیں کہ کم علم والا آدمی، جس کو بس صرف لیپ ٹاپ آن کرنا اور تھوڑا بہت کام کرنا آتا ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بڑے اسکیل پہ کام کرتے ہیں یقیناً ان کی بھی ضرورت ہے، سب لوگوں کی۔ تو وہ کون ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا کہ ہندوستان کا آئی ٹی سیکٹر شاید $200 ارب کو کراس کر چکا ہے؟ تو یہ وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اور ہمارے لیے سبق کیا ہے، اس کے اندر کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ کہ یار ان لوگوں نے اس فیلڈ میں انویسٹ کیا، اس کے ایکسپرٹس بنائے، اور ان ایکسپرٹس نے مزید ایکسپرٹس کو ٹرین کیا، اور آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا وائٹل قسم کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں جی ٹویٹر کے سی او ہندوستان کے، گوگل کے سی او ہندوستان کے، مطلب بڑے بڑے جو ادارے ہیں دنیا میں ان کے سی اوز ہندوستان سے آ رہے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے بڑے پراؤڈ کی بات ہے کہ یار ان کے ملک کا کوئی باشندہ، کوئی بھی میل یا فیمیل، بھائی اس ادارے کو جس کو بچہ بچہ جانتا ہے، 200 ممالک میں سے ہندوستان کا بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں بہت بڑے پراؤڈ کی، بڑے فخر کی بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے آئی ٹی سیکٹر، کیونکہ بہت چھوٹے اسکیل پہ ہے، بہت مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن اگر ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہاں اگر ہندوستان اپنے اس سیکٹر کو، اور پشاور سے ایک مطلب اس کی جو ہسٹری میرا خیال ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں کہ ان کا کلاتھس کا بزنس تھا پشاور میں، وہ بندہ یہاں سے جاتا ہے ہندوستان اور وہ ٹاٹا کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کرتا ہے، اور آج
مطلب سارے ہندوستانی اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہاں یار ہمارے آئی ٹی جو ہے آئی ٹی سیکٹر کے لوگ آپ کو دنیا کے تقریباً کونے کونے میں آپ کو ملیں گے، اور بڑے ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، ان کو بہت اچھی پیز ملتی ہے، بہت اچھا مطلب جسے کہتا ہے کہ ان کو پے کیا جاتا ہے، اور بڑی رسپیکٹ اپنے ملک کی وہ سب سے میرے خیال بڑھ کر ہے شاید اس پیسے سے بھی جو ان لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا، اور وہ دکھایا ان کو دنیا کو کہ بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو کوئی یہ سپر پاور، کوئی وہ سپر پاور، لیکن آپ میرے بغیر نہیں چل سکتے، آپ میرے اس آئی ٹی ایکسپرٹ کے بغیر نہیں چل سکتے، آپ کو ضرورت میری پڑے گی، اور میرے ہی لوگوں کو آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ وہ اٹھا رہے ہیں ان کو کہاں پر اور کس کس اداروں میں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے بڑے اداروں کے سی اوز جو ہیں وہ ہندوستان کے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تعریف کی، اور میرے خیال کر لینی چاہیے اس بات سے ہٹ کر کہ بھئی ہندوستان کے ساتھ تو بھئی ہماری کوئی مطلب خاندانی دشمنی چلتی آ رہی ہے، ہم ان کے مطلب اگر وہ اچھا بھی کریں گے ہم ان کو کسی طریقے سے نا اس کے اندر ہم ڈھونڈیں کہ یار برا کر دو۔ یار جو انہوں نے اچھا کیا اس سے سیکھو اور اس کی واقعی تعریف کرو، بلیو می کہ کر لینی چاہیے۔ اگر اچھا کر رہے ہیں اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یار ہمیں اس لیول پہ کیسے پہنچنا ہے، اس کے لیے ہمیں کون سے راستے اپنانے، جو صحیح والے راستے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ والی چیز ہوئی، اور یقیناً ہندوستان کے لوگوں کو بھی شاید حیرانگی ہوئی کہ یار عمران خان صاحب تو ہمارے پرائم منسٹر کو جو آلموسٹ 7 یا 8 سالوں سے ہیڈ کر رہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے ادھر، ان کی اکثر مطلب ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں مطلب لوگوں کو کہ بھائی ہم ایسا نہیں، آپ جو مرضی کہہ دو، آپ کو تعریف کرنی پڑے گی ہماری، آپ جتنی مرضی ہمیں برا بھلا کہو گے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہو، ہم وہ ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ تو یہ والی چیز کرنا میرے خیال سے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو فلرش کرنے کے لیے بلیو می کہ اسی ماڈل کو آپ استعمال کر لیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے لوگوں یا پاکستان کے لوگوں دونوں کا رہنے کا طریقہ، جو ذہنیت ہے، جو انٹیلیجنس لیول ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کافی حد تک سملر ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر وہ والا ماڈل پاکستان اپناتا ہے تو پاکستان چلو $200 ارب نہیں یار، اگر 5-10 ارب ڈالر، 20 ارب ڈالر تک بھی اگر لے کے جاتا ہے تو ان چیزوں سے تو جان چھٹے گی کہ آئی ایم ایف کے 1 ارب ڈالر کے لیے ہمیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اپنے کچھ 2-4-5 سیکٹرز اچھے ہوں، ٹیکسٹائل ہو، مطلب ایگرو ہماری ہو، ایگریکلچر ہو، اور آئی ٹی سیکٹر کو اگر ہم فلرش کر لیں تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب آئی ایم ایف کا ذکر آیا تو اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے کہ آئی ایم ایف جو ابھی 1 ارب ڈالر ریلیز کرنے والا ہے جنوری میں، اس کے لیے انہوں نے مزید اور کنڈیشنز لگائی ہیں، اور اتنی سخت کنڈیشن لگائی ہیں بلیو می کہ ہم سب کی چیخیں نکلی ہوئی، اور مزید نکلنے کی جو تیاری ہے وہ ہو چکی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب کچھ ہو چکا ہے کہ تقریباً 500 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے ہیں اس لوگوں کے اوپر۔ وہ کس مد میں ہوں گے؟ بجلی، گیس، اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کے اوپر لگاؤ، کیونکہ وہ ہر کسی کی مجبوری ہے، بجلی بھی ہر کسی نے یوز کرنی ہے، گیس کا استعمال بھی سب کی ضرورت ہے، اور پلس کھانا پینا بھی امیر غریب سب نے کرنا ہے۔ تو وہ ساری تیاری ہو چکی ہے، اور اس کا بل جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، اور مطلب اپوزیشن تو یہ کہتی رہی کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ مطلب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بلکہ اس دن تو کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ خلائی مخلوق آئے گی اور وہ کہے گی کہ بھائی یہ پاس کرنا ہے، یہ کیا تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کہو گے کہ نہیں جی ہم نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کرنی ہے، اس کے اگینسٹ ووٹ دینا ہے۔ تو ایک اور سونامی جو عمران خان صاحب کا نعرہ ہے، سلوگن ہے سونامی، تو وہ ایک اور سونامی ہمیں بہانے کے لیے تیار ہے، اور ہم ہیں کہ نہ ہم سدھریں گے، نہ ہم اس طرف جائیں گے جہاں جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں نہ اس راستے پہ ہم چلیں گے۔ بس ہم نے یہی کرنا ہے کہ بھائی ہم بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم جو ہے دنیا ہم سے ڈرتی ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی فوج ہے، یہ کہانیاں ہم نے سنانی ہے، اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے، 1 ارب ڈالر کے لیے ہم نے منتیں کرنی ہے کہ سر خدا کا واسطہ کر کے یہ پیسے ہمیں دے دیں، ورنہ ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شبر زیدی صاحب آج سے 15 دن پہلے انہوں نے کہا کہ بینکرپسی اور کیا ہوتی ہے، ڈالر کا ریٹ مزید بڑھ رہا ہے، اور 200 روپے کے اوپر
जा के रुकेगा नहीं, 200 को टच कर रहा है, ठीक है, अभी दूर है, ठीक है, 10-15 रुपए उससे कम है, 182 183, और आपको ओपन मार्केट से डॉलर मिल भी नहीं रहा होता, मतलब ये हालात हुए हैं। तो क्या वजूहात क्या है, मतलब क्या हो गया ऐसा इन 3 सालों में कि हम इतने बुरे हालत में चले गए? उसकी वजह एक साफ ज़ाहिर है कि बैड गवर्नेंस। आपको समझ नहीं आती, आप किसी, यानी मैं कहता हूँ कि आप किसी जो सुजुकी चलाने वाला आदमी है, या जो पिकअप चलाने वाला आदमी है, लोडर चलाने वाला आदमी है, आप उसको कहेंगे यार आपने F-16 उड़ाना है, तो F-16 वो कैसे उड़ाएगा? वो तबाह करेगा। और यही सेम काम जो है हमारे साथ खान साहब ने कर दिया। और अभी मतलब एंड तो नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल अभी दूर है, 1.5 साल रहता है, तो मजीद वो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं, उनकी वो भाई ये बातें करें कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 7 है, कोई कह रहा है 8 है, कोई कह रहा है हमने 9 का टारगेट रखा हुआ, हम 9 को टच करेंगे, और हम ये कर रहे होते हैं कि भाई IMF से $1 अरब कैसे लेना है, चाइना को $1 अरब वापस करने, उनसे 1 साल का टाइम कैसे लेना है, सऊदी अरेबिया ने $3 अरब दिए, तो उनको अब कैसे हमने वो करना है कि सर बस थोड़ा सा मेहरबानी और कर दो, ये पैसे जो है ना हमारे पास कुछ अरसा और रहने दो। हम इस चक्कर में लगे, और दुनिया जो है, बल्कि दुनिया की क्या बात करते हैं, मैंने कहा इस खित्ते के कंट्रीज की मैं बात करता हूँ, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इवन शायद मैं कहता हूँ कि बिलीव मी कि अफगानिस्तान भी हमसे मेरे ख्याल में बेहतर सिचुएशन में, अगर उनको अपने वो पैसे मिल जाते जो उनके फ्रीज किए हुए अमेरिका ने, तो मेरे ख्याल में उनके हालात हमसे हद दर्जा बेहतर होंगे, और है भी इस वक्त भी, महंगाई के हवाले से कह दें या किसी और चीज़ों के हवाले से कह दें, तो हमसे बेहतर होंगे। लेकिन खैर, पाकिस्तान है, चल रहा है, चलाया जा रहा है, जैसे तैसे भी है। कहाँ पहुंचाते हैं वो तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन इशारे और निशानियां साफ नजर आ रही है कि कहाँ पे हम किस दहाने पे पहुंच चुके हैं। खैर, एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी और न्यूज़ अपडेट में आपके साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।